اللہ کی راہ میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا کیا نعمت ہے، اور پھر یہ حاصل اس کے ذرائع کیا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑا عرض کروں۔ حضرت سیدنا بازید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، آپ فرماتے میری صحبت میں لوگ آیا کرتے، میں انہیں اللہ کا ذکر سناتا، قیامت کی باتیں بتاتا، قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیاری کے لیے درس دیا کرتا، اور اللہ نے میرے درس میں تاثیر پیدا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا کرتا۔ پہلی بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی مجلس میں یہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، بندے کے قلب میں، آنکھوں میں، فکر میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ وہ کفن چور تھا، ایک دن ہدایت مل گئی، اللہ نے کرم کر دیا، سیدنا بازید بستامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ نے کچھ ہی گھڑیاں درس دیا، اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو رواں جیسے ساون کی جھڑیاں، رو رو کے برا حال، اس پر غشی کے دورے۔ جب اسے ہوش آئی، عرض کی، اے بازید بستامی، میں نے پوری زندگی لوگوں کے کفن چرائے، مردوں کو ننگا کیا، ان کی بے حرمتی کی، کیا اللہ میری بخشش فرمائے گا؟ میرے محبوب پاک فرماتے، شیطان قلب میں مایوسی پیدا کرتا، بدگمانی پیدا کرتا، اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کرتا، اور اللہ کے دوست، اللہ کے ولی انسان کو اللہ کی رحمت سے امید دلاتے، اللہ کے قریب کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ، اس کے اندر استقامت پیدا کرتے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اگر تو صدق کے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تیرے گناہوں سے نجات فرما دے گا۔ وہ اور رویا، اتنا رویا، رو رو کے برا حال۔ آپ نے پوچھا، تو روتا کیوں ہے؟ کہا، میں نے توبہ تو کر لی لیکن گناہ یاد آتے، گناہوں کی فکر لگی ہے، جو خطائیں کر چکا، جو ضلالتیں کر چکا۔ اے سیدنا بازید بستامی، میرے مرشد، میرے ہادی و رہبر، مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھتا، غور سے سنیے، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور دل میں کڑتا ہے، ندامت اور شرمساری اس کے قلب پر غالب آ جاتی ہے، فرمایا اللہ ان گناہوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، حالانکہ رب پاک ہے، وہ بھول نہیں سکتا۔ لیکن جب مرد مومن اللہ سے توبہ کرتا ہے، رب کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے اور اپنے گناہوں کو یاد رکھتی ہے، گناہوں پہ شرمساری، ندامت آتی ہے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھلا دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ سن کر اچھا محسوس کرتا ہے، اپنی نیکی کو بھولتا نہیں، یاد کرتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس نیکی کو بھول جاتا ہے، حالانکہ اس سے پاک۔ میرے بھائی، نیکیوں کو بھولنا، گناہوں کو یاد رکھنا، یہ اعلیٰ ترین ایمان کی صفات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان جتنا رو لے، جتنا تو ندامت کر لے، یہ ندامت تیرے کام آئے گی، یہ شرمساری تیرے کام آئے گی، لیکن تجھ سے نہ پوچھوں، تو جب قبروں کے کفن چراتا تھا، کیا تجھے یاد ہے وہ کتنی قبریں ہوں، کتنے مردوں کو ننگا کیا؟ وہ پھر رونا شروع ہو گیا، پھر گریہ زاری طاری ہو گئی۔ اس نے عرض کی، حضرت کم از کم 1000 لوگوں کی قبروں کو میں نے کھولا، کفن چرایا، انہیں برہنہ کیا، بے حرمتی کی،
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مردے کو اذیت دی ہوگی اس کا گناہ وہی ہے جیسے وہ زندہ کو اذیت دیتا، جیسے کوئی زندہ کی ہڈی توڑے، جو گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے پر ہے وہی گناہ مردے کی ہڈی توڑنے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی زندہ کو کسی چیز سے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح اہل قبور کو بھی اذیت نہ دو۔ کبھی اس کی قبر پر پیر رکھ دیا، کبھی اس کی قبر کے خطبے پر بیٹھ گئے، کبھی اس کے اوپر سے پھلانگ گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اہل قبور کا اور قبور کا احترام تمہارے لیے اللہ نے لازم کیا، تم قبروں کا اکرام و احترام کیا کرو۔ عرض کی یا مرشدی سیدی 1000 قبریں توڑی، ان کو ننگا کیا، ان کے کفن فروخت کر دیے، ان قبر والوں کو اذیتیں دی، بے حرمتیاں کی، وہ پھر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان کیا تو بتانا پسند کرے گا کیا وہ مسلمانوں کی قبرستان تھے، انہی کے مردے؟ عرض کی حضرت اللہ کی قسم مجھے پورا یاد، میں نے صرف مسلمانوں کی قبرستان میں یہ کیا، انہی کی قبریں توڑی، انہی کو تکلیف اور گزان پہنچایا۔ آپ نے فرمایا پھر بتا ان میں سے کتنے مردے ایسے تھے جن کا منہ اللہ کی قبلے کی طرف تھا، اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کا منہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب اسے اور یاد آیا، وہ اور پیتے، وہ اور روئے۔ کہا حضرت اللہ کی قسم جب میں قبریں کھودتا تھا میں نے اتنے مردے قبرستان میں دیکھے، ان سب کے منہ قبلے سے ہٹ چکے تھے، فقط 2 یا 3 لوگ پوری زندگی میں دیکھے جن کا چہرہ اللہ نے قبلہ رخ کر دیا۔ اب یہ سن کر حضرت باسی پوچھتی آپ کو دیکھ کر فقراء روئے، مریدین روئے، اتنا تو روئے، رونے سے وہ مجلس ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب عالم۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں اس کی حقیقت نہ بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ان 1000 لوگوں میں جن 3 کے منہ قبلے کی طرف تھے صرف ان کا اللہ پر یقین کامل تھا، باقی سب کے سب بے یقینی کی موت مرے، اور ان کا پہلا عذاب یہ تھا اللہ نے ان کے چہرے قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف۔ قلب میں یقین کا ہونا، قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں ہاں آئے، منہ سے کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں موت آئے گی، ہم کہتے ہیں آئے گی، منہ سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے۔ جنازے دفن کر آئے، گھر والوں کو اٹھا کے مٹی میں چھوڑ آئے، پیاروں سے جن سے ہر وقت چمٹ کر رہتے تھے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آئے، اس کے باوجود ہمیں موت پر یقین نہیں آیا۔ امام غزالی فرماتے تجھے یقین کہاں سے آئے، تو صبح شام ان کے پاس بیٹھتا ہے جنہوں نے تیرے دل کو بے یقینی کی مٹی سے بھر ڈالا ہے۔ فرمایا تو بیٹھ ان کے پاس جن کی صحبت میں تیرے دل میں اللہ کی محبت کا یقین آئے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، موت کا خوف پیدا ہو جائے، اور تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی راہ پر چلنا شروع۔ میرے بھائی گھر بناتے ہو، کپڑے خریدتے ہو، دکانیں سجاتے ہو، گھر کو بڑا سجاوٹ کے ساتھ آراستہ پیراستہ کرتے ہو، ہر چیز کا خیال ہے، یہاں باتھ روم ہونا چاہیے، یہاں باورچی خانہ کچن ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، یہاں دکان ہونی چاہیے، بڑا اچھا روڈ ہے، بڑی موقع کی جگہ ہے، ساری باتیں آتی ہیں، فقط یاد نہیں تو اپنی قبر کی جگہ یاد نہیں۔